بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر، آپ سے پہلے والے قوموں کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، بیائنی آپ کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، آگے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ تمہیں جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس روزوں کا جو مقصد ہے، رکھنے کا جو مقصد ہے، دن بھر آپ پیاسے ہیں، دن بھر آپ کچھ نہیں کھا رہے ہو، شام تک بھوکے ہو اور سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود بھی آپ چھوتے بھی نہیں ہیں اور دل چاہتا بھی ہے میں کھاؤں لیکن پھر بھی آپ رک رہے ہیں. ان تمام کے پیچھے جو وجہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک ٹکڑے کے اندر فرمایا، کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں، تاکہ آپ اللہ کے حقیقی بندے بن جائیں، آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے کہ اگر آپ جو چیز آپ کے سامنے آپ سے کھاتے نہیں ہیں، آپ ہی کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کھا بھی سکتے ہیں لیکن آپ پھر بھی نہیں کھاتے ہیں. آپ اس وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، آپ اس کے حقیقی مصداق بن جائیں. رمضان مبارک اور تقوی، اس کے فضائل احادیثوں میں وافر مقدار میں ملتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر ہم تھوڑی سی رمضان مبارک روزوں کی تاریخ پہ جائے تو ہمیں اگر ہم حدیثوں میں بھی دیکھ لیں تو اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں، اصل یہ روزے یہ جیسے پچھلے قوموں کے اوپر بھی تھے ویسے جو سے ہمارے اوپر ہیں، اس کے 3 مراحلوں سے گزر چکا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی، تو مدینہ کے اندر اس وقت کے یہود جو تھے وہ روزے رکھتے تھے، اور وہ جو روزے رکھتے تھے وہ یوم عاشورہ کے ہوا کرتے تھے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے دریافت کیا آپ کیوں رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ شکرانے کے اندر جب ہم فرعون کے اس ظلم اور اس کے چنگل سے بچ گئے تو ہم اس کے شکرانے میں رکھ رہے ہیں، اور حضرت ہمیں اپنے نبی نے ہمیں بچا دیا. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اوپر اس کا زیادہ حق ہے. تو پھر آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ آج سے ہم 1 نہیں بلکہ 2 دن کے روزہ رکھا کریں گے. پھر 2 دن کے روزے رکھے گئے، پھر اس کے بعد ایام 20 کے روزے رکھے گئے کہ مہینے میں 3 دن. پھر آگے یہ مرحلہ گزرا کہ پھر اللہ رب العالمین نے اس رمضان مبارک کو پورے مہینے کو مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر فرض کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے آگے فرمایا کہ اگر آپ میں سے جس کو استطاعت ہے تو وہ روزے رکھ لیں، جس کو استطاعت نہیں ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے تو پورا ہو جائے گا. پھر یہی منسوخ ہو گیا. اس کے بدلے کیا آیا کہ جب آپ روزے کو اپنی زندگی میں پالو فلیصم، تو ضروری ہے آپ اس کو روزہ رکھ لیں. تو پہلا حکم تھا کہ اگر آپ کے اوپر آپ روزوں کو آپ روزے رکھ سکتے ہو تو آپ رکھ لیں، اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو آپ کا روزہ پورا ہو جائے گا. لیکن پھر اسی حکم کو کیا کیا گیا، اس حکم کو چینج کر دیا گیا. پھر حکم آ گیا کیا، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. یہاں پہ فلیصم، اس فلیصم نے ایک بتا دیا کہ جو ہی آپ کی زندگی میں رمضان مبارک آ گیا تو آپ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ روزے رکھیں. پھر اس روزے کی بھی حالت کیا تھی کہ ایک انسان جو روزے رکھ لیتا تھا پھر مغرب کے وقت جو اپنے روزہ کھول دیتا، افطاری کر رہا تھا، افطاری کے بعد یہ کھا سکتا تھا جب تک اسے نیند آ جائے. جب سے نیند آ جاتی تھی تو نیند آنے کے بعد اگر یہ بیدار ہو گیا تو اس کے بعد وہ کھا نہیں سکتا تھا. اس میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، وہ دن بھر تھکے ہوئے تھے، نڈھال ہو گئے تھے اس مزدوری سے. تو ان کا کیا ہو گیا، وہ گھر آ گئے تو ان کو نیند آ گئی. جب صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کیونکہ اصول یہی تھا نیند آ گئی تو روزہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جب آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کھانا، یہ اصول تھا. تو یہ آگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو ان کی وہ حالت زار جب حضور نے دیکھ لی، وہ فرمایا کہ کیا بات ہے؟
فرمایا کہ میں دن کا تھکا ہوا تھا، دن پر محنت و مشقت میں لگا، رات میں جب گھر پہنچ گیا تو میری آنکھ لگ گئی تو صبح اٹھا تو روزے شروع ہو گئے تھے، اس لیے میری حالت اس وقت ہے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو پھر اللہ رب العالمین بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالاتوں کو دیکھ کر تو اللہ رب العالمین اپنا کلام پہ نازل فرماتے تھے۔ پھر اس حکم کو کیا کیا، منسوخ کر دیا گیا، اس کے بجائے کیا آ گیا کہ نہیں، آپ افطاری کے بعد برابر آپ سو بھی سکتے ہیں سحری کے وقت تک، پھر سحری کے وقت تک جو ہی سحری کا آخری پہر شروع ہو جاتا ہے آپ اس وقت کھا سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو آپ اور میں روزے رکھ لیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی ایک عظیم سعادت ہمارے اوپر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایک مہینہ ایسا عطا کیا جس میں اللہ رب العالمین کے رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رحمت کے ایام چل رہے ہیں، آخری مراحلوں میں ہم گزر رہے ہیں۔ یہ جو عشرہ ہے، یہ جو پہلے کے 10 دن ہے یہ رحمت کے ہوتے ہیں، پھر بیچ کے جو 10 دن ہوتے ہیں مغفرت کے ہوتے ہیں، پھر جو آخری 10 دن ہوتے ہیں وہ ہے جہنم سے چھٹکارے کے لیے۔ تو اس لیے اس میں جو ورد ہے وہ بھی ہے لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ آخری ایام میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو، اس کو پڑھا کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ان فضائلوں کو، رحمت کو، مغفرت کو، ان تمام کے باوجود بھی یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب الصائم، بہت سارے روزدار ایسے ہیں جو روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کے روزوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں، صرف ان کی بھوک، بس یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بھوکے پیاسے تھے اور عمل کچھ بھی نہیں، ان کا جو اجر ملنے والا کچھ بھی نہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو رات میں قیام کرتے ہیں، لمبی لمبی تراویح پڑھتے ہیں، لمبے لمبے اذکار کرتے ہیں اور لمبی لمبی نوافل پڑھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ دن میں ان کی زبان وہی جھوٹ بولتی ہوگی، دن میں وہی غیبت چلتی ہوگی، دن میں ان کی زبان ویسے ہی جاری ہوگی جیسے عام دنوں میں ہوا کرتی تھی، دن میں حرام کام میں ویسے ہی مبتلا ہوتے تھے جیسے عام دنوں میں ہوتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کا یہ کھانا چھوڑنا اور پینا یہ چھوڑنا، یہ سب چھوڑنا، اس سے مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل آپ کے لیے ہیں، لیکن جو روزہ ہے یہ خاص طور پر میرے لیے ہے، اور اس کی جزا بھی میں خود دے دوں گا۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی دیکھتا بھی ہے، ہم حج کرتے ہیں تو وہ بدنی بات ہے کوئی دیکھتا بھی ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن جو روزہ ہے یہ ہمارا اندرون کا معاملہ ہے۔ آپ چوری چھپے کھا بھی سکتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی آپ نہیں کھاتے، تو اس کا مطلب وہ آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک روحانی تعلق ہے جو اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اس روحانی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بات دل کے اندر اچھی طرح بٹھائے کہ یہ ایک مہینہ ہے، یہ مہینہ میں نے اپنے آپ کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں بھی آپ کی طرح متوجہ ہوں گی، اللہ رب العالمین کی مغفرت بھی آپ کی طرح متوجہ ہوں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ ان راتوں کے اندر یا باغی الشر یا باغی الخیر اس طرح کی ندائیں ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو آج کہہ دے کہ یا اللہ مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما، جو خیر کا طلب ہے میں اسے عطا کر لوں گا۔ یہ تمام تر چیزیں اسے عطا کی جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں حقیقت میں ہے کہ یہ حقیقتاً اس بات کا مصداق ہو کہ لعلکم تتقون۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں یہ بھی خود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ اشارہ کیا التقویٰ ہا ہن، التقویٰ ہا ہن، یہاں پہ دستک ماری دل کے اوپر، پھر کہا تقویٰ اصل تو آپ کے دل کے اندر ہے کہ آپ حقیقتاً میں اس مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کی نیت آپ کے اوپر منحصر ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث جو نقل کی وہ کر سکتے تھے، اس میں سب سے پہلے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کس کو مارنا کس وقت ہے، کس کو زندہ رکھنا کس وقت ہے، ان احادیث کو، ان حکموں کو لے آتے، لیکن سب سے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اس میں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لے۔ جب دل انسان کا صاف ہو جاتا ہے، اپنے دل کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ابھی ہمارے پاس وقت ہے، 20-22 دن ہے، ان 20-22 دنوں کو اللہ کے لیے
اپنے آپ کو اللہ کے لیے کیا کر لے، وقف کر لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان ذلیل و رسوا ہے، رغم انف رجل، وہ انسان اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، وہ انسان برباد ہو جائے جس نے رمضان مبارک اپنی زندگی کے اندر پایا لیکن اس کے بعد بھی اس کی اپنی مغفرت نہیں کرائی، اس کے مغفرت نہ کرا سکا وہ اپنے آپ کی، اس انسان سے بڑا کوئی ذلیل نہیں ہے۔ اور یہ الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور اس پر جو آمین کہنے والے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان وعیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور حقیقی رمضان مبارک کی جو قدر ہے وہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنا وہ قرب نصیب فرمائے جس قرب کے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں ہم سے کہ یہ قرب ان بندوں کو حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔